بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا نماز کے دوران آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنی قربت کسی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی دوسری حالت میں اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری اور اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھل پھول دینا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالی کی یاد گھر کیے ہوئے ہو۔ تو دوستو، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک ایسے مسئلے کی جانب مبذول کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ علماء نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے، نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے، وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بات چیت کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں مقام ابدیت سے سرفراز فرمایا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت اور خشوع و خضوع تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصے عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو نماز کا حکم ملا اور آپ اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مثالی ہے۔ آپ کی نماز میں حد درجے محویت تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے باہر ہو جاتے اور اللہ تعالی کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز کوئی نہیں پڑھ سکا اور نہ ہی کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز پڑھنا شروع کی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے: صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو اور اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئیں تو آپ نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔
آپ کی نماز میں اس قدر عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے درخواست کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہیں تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے۔ فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک گئے۔ پھر رکوع کیا اور پھر رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آذان دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور رؤسائے قریش بیٹھے تمسخر کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوج نجاست سمیٹ کر لاتا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے اس سورہ کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے فوراً سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی تو سورہ نساء شروع کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ٹھہر کر انتہائی سکون اور اطمینان سے قرأت فرما رہے تھے اور ہر آیت کے موضوع کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے تھے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں بھی قیام اور توقف فرمایا اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول خدا نے مسواک کیا، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی حضور کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی اور رحمت کی آیتوں پر ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا کرتے رہتے۔ سورہ کے آخر میں رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرأت میں لگی تھی۔ اس کے بعد اتنا طویل سجدہ کیا، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورہ پڑھتے رہے۔ تو دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کس طرح نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورہ مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم نے متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے۔ چنانچہ
अल-रूफ के मौलिफ ने सराहत के साथ ये लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इसी तरह तहाफतुल मलूक के मौलिफ ने भी इसके मकरूह होने की सराहत की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की जरूरत होने या ना होने का जिक्र नहीं किया। और कासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत से मुतसादिम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह देखना शरई अमल है, नीज ये भी कि हर उज़ू का इबादत में हिस्सा है। चुनाचे इसी तरह आंखों का भी इबादत में हिस्सा है। मिराकी अल फलाह के मौलिफ ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मकरूह कहा है, ताहम कहीं मसलिहत का तकाजा हो तो जायज है। उन्होंने ये भी कहा है कि आंखें बंद करना आंखें खुली रखने से बेहतर है। इमाम बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने फतवा में जरूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाजत दी है कि अगर इससे नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होने का इम्कान है तो आंखें बंद की जा सकती हैं। जबकि इब्ने क़ीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़ादुल माद में सराहत के साथ लिखा है कि अगर आंखें खोल कर रखने से नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होगा तो आंखें खोल कर रखना जरूरी है, और अगर आंखें बंद करके रखने से ज्यादा खुशू पैदा होगा कि मसलन कोई ऐसे नक्शो निगार या कोई और चीज मौजूद है जिससे खुशू में खलल पैदा होता हो, तो फिर कतई तौर पर मकरूह नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने को मुस्तहब कहना मकासिद शरीयत से मकरूह कहने की निस्बत गरीब तर है। वल्लाह आलम। दोस्तों, फुक़ाहे आलम के मुताबिक हमने देखा कि नमाज के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं या नहीं। बहरहाल बेहतर तो यही है कि आंखें खोलकर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज के दौरान सजदे की जगह पर देखना जरूरी है। दोस्तों, आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, हमारी नमाजों में खुशू व खुजू पैदा फरमाए, और जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है उसी तरह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सके हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।